اپنی مصروفیات میں ان 6 نمبروں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ جو 6 نمبر ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، ان 6 نمبروں کے ساتھ ہر امتی کو اپنی زندگی گزارنا آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 نمبر وہ اساسی باتیں ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ان کے ذریعے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورا دین زندگی میں آئے گا. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، مگر یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی بنیادی چیزیں ہیں، ایسی اساسی چیزیں ہیں کہ ان کے زندگی میں پہلے آئے بغیر دین نہیں آ سکتا. اگر دین آئے گا، اور دین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئے، تو پہلے یہ 6 باتیں سیکھنا پڑیں گی. اس پر پھر پورا دین آئے گا. اور دین آئے گا تو اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے. یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسانوں کے حالات جو بدلتے ہیں وہ دین پر بدلتے ہیں. جب دین زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالی حالات کو بدلتے ہیں. یہ اٹل قانون ہے. جب بھی اللہ جل شانہ نے کسی قوم کو ذلت سے نکالنا چاہا، چمکانا چاہا، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہا، انہیں دشمنوں پر غلبہ دینا چاہا، تو اس کی شروعات اللہ تعالی شانہ نے دین سے کی ہے کہ دین کی دعوت کو اس قوم میں قائم فرمایا اور محنت کو اس قوم میں قائم فرمایا. اور جب ان کی زندگی میں دین آیا اور پورا دین آیا تو اللہ تعالی شانہ نے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دیا. کرتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن دین کو اس کا سبب بنایا ہے. جیسے اور باتوں کے لیے سبب بنائے ہیں، یہ دنیا اسباب سے چلائی ہے، تو انسانوں کے عروج اور زوال کے لیے دین کو سبب قرار دیا ہے کہ جن کی زندگی میں دین آئے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوں گے. یہ ایک قانون ہے اللہ کا. اور دین کے زندگی میں آنے کے لیے محنت کو سبب قرار دیا ہے کہ محنت کرنا پڑے گی. بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا. محنت کرو گے دین آئے گا. اللہ کے پاس اتنا دین مہنگا بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے اور دین نہ دے. اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے اور اسے دین نہ ملے، اور نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں. نہیں، نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں، جس کو چاہے دے دیں. آدمی دین نہ لینا چاہے اسے دین دے دیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں دین چپکا دیں، خامخواہ دین دے دیں، بغیر محنت کے دے دیں؟ نہیں، محنت کرنا پڑے گی. آج ہماری اور آپ کی اور امت کی غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے لیے ہمیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو ہی گئے جی، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. اب دنیا کی محنت کرو. محنت ہمیں کرنا ہے کاروبار کی، محنت ہمیں کرنا ہے دفتر کی، ملازمت کی، کاشتکاری کی. یہ محنتیں کرنا ہے. اور دین تو ہے، دین تو ہمارے پاس ہے. حالانکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں،
سب سے پہلی محنت جو ہر انسان کی بنتی ہے وہ دین کی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کا انعام ہے، انعام۔ ہم میں سے کسی نے یہ بات اللہ سے نہیں مانگی ہوگی، دعا کبھی نہیں کی ہوگی کہ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے۔ تو وہ محنت جو کفر سے نکل کر، شرک سے نکل کر اسلام میں آنے کی ہے، تو یہ تو اللہ تعالی شانہ نے خود اپنے فضل و کرم سے کر دیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان دے دیا۔ لیکن آگے ایک اور محنت ہے، آگے ایک اور محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ جس دین میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کے قلعے میں، جس ایمان کے گھر میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کا بول تمہیں نصیب ہوا ہے، اب یہ دین تمہاری زندگی میں آئے، یہ تمہاری محنت پر اس کا انحصار ہے، میری اور آپ کی محنت پر اس کے انحصار ہے۔ خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس ایمان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ دین میری زندگی میں آئے، وہ ایمان میری زندگی میں آئے۔ اس کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، اور یہ ہر ایک کی محنت بنے گی اور الگ الگ بنے گی۔ اس کے لیے ہر ایک کو محنت کرنا پڑے گی اور اپنی اپنی محنت الگ کرنا پڑے گی۔ اس محنت کا نتیجہ آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ محنت میں کروں اور دین کسی اور کی زندگی میں آ جائے، ایمان کسی اور کی زندگی میں آ جائے، باپ محنت کرو اور بیٹے کو اس کا فائدہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر محنت کرے، بیوی کی زندگی میں دین آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیوی کو الگ محنت کرنا پڑے گی، باپ کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیٹے کو الگ محنت کرنا پڑے گی، استاد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، شاگرد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، امام کو الگ محنت کرنا پڑے گی، مقتدیوں کو الگ محنت کرنا پڑے گی۔ یہ اپنی اپنی محنت الگ الگ بنے گی، اس میں ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اس محنت کے نتیجے کو دوسروں کو بخشا نہیں جا سکتا۔ جیسے اعمال میں تو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل کریے، اس کا ثواب کسی اور کو بخش دیجئے، زندہ کو یا مردہ کو، دونوں کو بخش سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے، پہنچ جائے گا۔ آپ نے قرآن پڑھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دیجئے، پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کی اور دعا مانگی کہ اللہ میاں میری محنت پر فلاں کا ایمان بنا دیجئے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ محنت تو ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی محنت ہے، اسی لیے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ نکلو اس محنت کے لیے۔ ہر ایک سے کہتے ہیں، غریب سے، امیر سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، عورت سے، مرد سے، پوری امت کے سامنے یہی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلو، محنت کرو۔ اور محنت کسے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں جان اور مال کے لگانے کو، اسے محنت کہتے ہیں۔ جس چیز پر جان مال لگائی جاتی ہے وہ محنت بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، دوستو، بزرگوں، کہ یہ جو ہماری دعوت کا کام ہے یہ ایک محنت ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اجتماع نہیں ہے، یہ خالی جمع ہو جانا نہیں ہے، یہ